بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کے دن یہ کام ہرگز مت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعے کے دن یہ کام کرے گا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ محترم ناظرین، ترجمہ شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو تھام لیا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کے دن کو باقی دنوں کا سردار بنایا ہے۔ اس نام کی مستقل ایک صورت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ جمعۃ المبارک کی قرآن و سنت میں بہت فضیلت مذکور ہے، اس لیے اس دن مسنون اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعۃ المبارک کی فضیلت اور برکت نصیب فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، ان سارے دنوں میں جن کے آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جمعہ ہی کے دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور جمعہ ہی کے دن وہ جنت سے اس دنیا میں بھیجے گئے، اور قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے۔ اس وجود سے 5 قسم کے آدمی مستثنی ہیں۔ نمبر 1 غلام، نمبر 2 عورت، نمبر 3 نابالغ لڑکا، نمبر 4 بیمار، نمبر 5 مسافر۔ اسی طرح ابو الحاق رمزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی بلا وضو 3 جمعہ یعنی سستی اور سہل انگاری کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی پھر وہ شخص نیک عمل کی توفیق سے محروم ہی رہے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، جو تیل اور خوشبو اس کے گھر میں ہو اسے لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ وہ 2 آدمی پہلے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنت اور نوافل کی جتنی رکھتے اس کے لیے مقرر ہوں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعہ اور گزشتہ کے درمیان کے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن 7 اعمال کر لے اس کو مسجد جاتے ہوئے ہر قدم ہر سال کی نفلی نمازوں کا ثواب اور 1 سال کی نفل روزوں اجر و ثواب ملے گا۔ وہ 7 اعمال یہ ہیں: نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 اچھے کپڑے پہننا، نمبر 3 مسجد جلدی جانے کی فکر کرنا، نمبر 4 مسجد پیدل جانا، نمبر 5 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر 6 خطبہ غور سے سننا، نمبر 7 کوئی بیہودہ لوگوں جیسا کام نہ کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعے کے درمیان نور روشن ہو جائے گا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرے تو آئندہ جمعے تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل جائے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لی اور پابندی سے پڑھتا رہا، وہ دجال کے فتنے سے بچا دیا جائے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی روایت آتی ہے کہ اسی طرح روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص پہلی 3 آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 مرتبہ درود شریف بھیجا اسے روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ جمعے کے روز کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، جو کوئی مجھ پر جمعے کے دن درود شریف پڑھتا ہے میرے سامنے اس کا درود شریف پیش کیا جاتا ہے۔ درود شریف جمعے کے دن کو پڑھا جائے
یا رات کو ثواب برابر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن اور رات کو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 نعمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف زیادہ بھیجا کروں۔ آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں اپنی دعا میں کتنا حصہ آپ پر درود شریف کے لیے مخصوص کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا ہو چاہو۔ میں نے عرض کیا، اس وقت کا چوتھائی حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ میں نے عرض کیا، کیا نصف حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ میں نے عرض کیا، تو پھر اس میں 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اور زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے خیر ہی کا باعث ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا، میں دعا کا سارا وقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ساری فکروں اور ضرورتوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفایت کی جائے گی، اور تمہارے گناہ اور قصور ختم کر دیے جائیں گے۔ جمعۃ المبارک کے دن آپ کو صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرنا۔ صلاۃ و تسبیح بڑی اہم اور عظیم اجر تو آپ کی حامل نفلی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بڑی تاکید کی کہ بات بطور تحفہ سکھائی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے محترم چاچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمت کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان فائدے حاصل ہوں۔ ویسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چک سے ہونے والے بھی اور دانشتہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈکے بھی چھپے بھی اور اعلانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل صلاۃ و تسبیح ہے۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لیں۔ جمعۃ المبارک کے دن کن کاموں سے بچنا ضروری ہے؟ ناظرین محترم، آج کا ہمارا موضوع نہایت اہم اور فکر انگیز ہے۔ وہ دن جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنوں پر فضیلت عطا فرمائی، وہ دن جسے سید الایام کہا جاتا ہے، یعنی جمعۃ المبارک کا دن۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن دنیا کا اختتام بھی ہوگا۔ لیکن افسوس، ہم میں سے بہت سے لوگ اس دن کی عظمت کو سمجھنے کے بجائے ایسے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ میرے معزز بھائیوں اور بزرگوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو ہمیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے مکہ مکرمہ میں ایسے وقت میں ہوئی جب دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، لوگ شرک میں مبتلا تھے، ظلم عام تھا، کمزوروں کا کوئی پرسکون حال نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ کے پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور والدہ حضرت آمنہ بھی بچپن ہی میں آپ کو چھوڑ گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں یتیمی کا سامنا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب اور ان کے بعد چاچا ابو طالب نے کی۔ یہ تمام حالات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خود فرما رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کو پہنچے تو آپ کا کردار اتنا بلند تھا کہ پورا مکہ آپ کو الصادق الامین کے لقب سے پکارنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی اور ہمیشہ انصاف اور سچائی کا ساتھ دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صلح اور بھلائی کی بات کرتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسانیت کی ہدایت کا سفر شروع ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی تو مکہ کے کفار نے سخت مخالفت کی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تکلیف دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نرمی، حکمت اور صبر کے ساتھ دین کی دعوت دی۔ جب کہ مکہ میں حالات بہت خراب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ ہجرت اسلام کے تاریخ کا ایک اہم موڑ تھی۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جہاں انصاف، بھائی چارہ اور مساوات قائم کی گئی۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی معاشرہ قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، یہود کے ساتھ معاہدے کیے اور ایک ایسا نظام قائم کیا جہاں سب کو انصاف ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ایک نبی تھے بلکہ ایک بہترین لیڈر، جج اور منتظم بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بے مثال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرمی سے بات کرتے، دوسروں کو معاف کرتے اور لوگوں کی مدد کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں سے محبت کرتے، غریبوں کا خیال رکھتے اور کبھی کسی کے ساتھ سختی نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحہ کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے دشمنوں سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں معافی، رحم اور اعلیٰ اخلاق کا درس دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی امت کی فکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز، اخلاق اور بھائی چارہ کی تلقین فرمائی۔ پھر وہ وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اپنے پیچھے ایک مکمل دین چھوڑ گئے۔ میرے ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مشورہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں۔ ہمیں سچ بولنا چاہیے، وعدے پورے کرنے چاہیے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، صبر اور برداشت کو اپنانا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لیا تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر یہ وہ عمل ہے جس کے لیے خاص وقت کی شرط ہے، نہ خاص جگہ کی۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کو یاد کر سکتے ہیں۔ ذکر کیا ہے میرے عزیزوں؟ ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا، اپنی زبان سے، اپنے دل سے اور اپنے اعمال کے ذریعے۔ جب انسان سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب کی عظمت بیان کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔
سوچیں، ہم سب سکون چاہتے ہیں، ہم سب پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، لیکن ہم سکون کو دنیا میں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اصل سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ میرے بھائیوں، آج انسان کے پاس سب کچھ ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، سہولتیں ہیں، لیکن سکون نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے۔ صبح اٹھتے ہی موبائل، رات سونے سے پہلے موبائل، لیکن اللہ کا ذکر بہت کم۔ میرے عزیزو، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی زندگی میں ہر انگیز تبدیلی آتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں، دل ہلکا ہو جاتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، استغفار انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے۔ اللہ ایسے بندے کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے والے کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ذکر کی اقسام: زبانی ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ دل کا ذکر، ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، اس کا خوف اور محبت دل میں رکھنا۔ عملی ذکر، ایسے کام کرنا جو اللہ کو پسند ہو اور گناہوں سے بچنا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، صبح و شام کے اذکار، ہر کام سے پہلے دعا، ہر حالت میں اللہ کی یاد ہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہمیشہ مطمئن رہتا تھا۔ ہماری زندگی میں ذکر کیسے آئے؟ یہ بہت آسان ہے۔ صبح اٹھتے ہی الحمدللہ کہیں، کھانا شروع کریں تو بسم اللہ کہیں، مشکل آئے تو یا اللہ پکاریں، فارغ وقت میں درود اور استغفار کریں۔ چھوٹے چھوٹے اذکار، لیکن بڑا اثر، غفلت سے بچیں۔ میرے عزیزوں، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اللہ کو بھول جائے۔ جب انسان اللہ کو بھولتا ہے تو اللہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور جب اللہ چھوڑ دے تو کوئی سہارا نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے جو ذکر کرتے ہیں، فرشتے ان کے گرد جمع ہوتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج فیصلہ کریں کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر شامل کریں گے، زبان سے بھی ذکر، دل سے بھی ذکر، عمل سے بھی ذکر۔ یاد رکھیں، دنیا کی کامیابی بھی ذکر میں ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ذکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم ایک کثرت سے اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، ہمیں غفلت سے بچائے اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ کر دے۔ آمین۔ آج ہم اسی بات پر غور کریں گے کہ جمعۃ المبارک کے دن کون سے کام ہرگز نہیں کرنے چاہیے۔ پہلی بات، جمعے کے دن نماز کو معمولی سمجھنا۔ میرے بھائیوں، جمعے کی نماز فرض عین ہے اور اس کی اہمیت عام نمازوں سے کہیں زیادہ ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو سستی، کاروبار، یہ دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے جمعۃ المبارک چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جمعۃ المبارک کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو 3 جمعے بغیر عذر کے چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ سوچیں، دل پر مہر لگ جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ پھر نہ نصیحت اثر کرتی ہے، نہ قرآن کی آواز دل میں اترتی ہے۔ دوسری بات، خطبہ جمعے کے دوران باتیں کرنا۔ میرے عزیزوں، جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت خاموشی اختیار کرنا واجب ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، لوگ موبائل چیک کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو خاموش کرانے کے لیے بھی بول پڑتے ہیں۔ یاد رکھیں، خطبہ قرآن چپ کرو کہنا بھی لوگ بات شمار ہوتا ہے اور انسان کا جمعہ کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ ہم مسجد میں آ کر بھی اپنی نجات کا سامان ضائع کر دیں۔ تیسری بات، جمعۃ المبارک کے دن گناہوں میں مشغول ہونا۔ جمعۃ المبارک کا دن عبادت، ذکر، درود شریف اور تلاوت کا دن ہے، لیکن کچھ لوگ اس دن کو بھی عام دنوں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ گناہوں میں گزار دیتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، فضول گفتگو، ناجائز کاموں میں مشغول ہونا۔ یاد رکھیں، مقدس دن میں گناہ کرنا اور بھی زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات، جلدی نہ آنا اور دنیاوی کاموں کو ترجیح دینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب جمعۃ المبارک کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت بھی چھوڑ دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے، لوگ اذان کے بعد بھی دکانیں کھولے بیٹھے ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں اور نماز کو مؤخر کرتے رہتے ہیں۔ نہ میرے ناظرین محترم، رزق دینے والا اللہ ہے۔ جمعے کی نماز چھوڑ کر کوئی امیر نہیں بن سکتا، لیکن اللہ کی نافرمانی سے برکت ضرور ختم ہو جاتی ہے۔ پانچویں بات، درود شریف سے غفلت۔ جمعۃ المبارک کے دن کی ایک خاص عبادت درود شریف ہے۔
حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، لیکن افسوس ہم اس بابرکت دن کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، درود شریف پڑھنا نہ صرف باعث ہے بلکہ صفائی اور طہارت کا اہتمام کرنا۔ جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا سنت ہے، لیکن بعض لوگ بغیر تیاری میلے کپڑوں میں اور جلدی جلدی مسجد میں پہنچتے ہیں۔ یہ نہ صرف سنت کے خلاف ہے بلکہ مسجد کے آداب کے خلاف بھی ہے۔ میرے عزیزوں بھائیوں، جمعۃ المبارک کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک موقع ہے، ایک سنہری دن ہے جس میں ہم اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے عہد کریں، جمعۃ المبارک کی نماز باقاعدگی سے ادا کریں گے، خطبہ غور سے سنیں گے، گناہوں سے بچیں گے، درود شریف کی کثرت کریں گے اور اس دن کو عبادت میں گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعۃ المبارک کے دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رضا والے اعمال کرنے کی ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، میں آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگ رہا ہوں۔ آمین ضرور کہیے گا، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری دعا قبول ہو جائے اور ہماری زندگی سے مشکلیں آسان ہو جائیں۔ یا اللہ، ہم سب کے جائز حاجات کو پورا فرما، ہم سب کے دل کی مرادیں قبول فرما اور مایوسی سے بچا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل شفا عطا فرمائے، ہر بیماری کو دور فرمائے اور صحت کاملہ عاجلہ نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ دل کو سکون عطا فرما، پریشانیوں کو ختم کرو اور صبر و اطمینان دے۔ آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت کے ہر بھلائی عطا فرمائے، ہر کام میں آسانی پیدا کرے اور برکت ڈالے۔ آمین۔ یا اللہ، ہر مشکل کو آسان فرما، ہر رکاوٹ کو دور کر اور کامیابی نصیب فرما۔ آمین۔ اللہ رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے، حلال اور پاکیزہ روزی نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ گناہوں کو معاف فرما، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہمیں نیک راستے پر قائم رکھ۔ آمین۔ اللہ تعالی ہمیں ہر نیکی کی توفیق عطا فرمائے، ہر برائی سے بچائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رضا نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت، کشادگی کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔